عالمی منظرنامے سے۔ چین میں روبوٹ مقابلے 2024 کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلے میں 3500 سے زائد روبوٹکس کے شوقین افراد نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے ہمارے نمائندے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین میں روبو کپ چائنا اوپن 2024 کا انعقاد کیا گیا، جس میں 3500 سے زائد روبوٹکس کے شوقین افراد نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں 42 چیمپئن ٹیمیں ابھری۔ 3 روزہ تقریب کا اہتمام چائنیز ایسوسی ایشن فار آٹومیشن اور دیگر معروف اداروں نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ اس مقابلے میں چین کی صف اول کے جامعات سمیت 136 یونیورسٹیوں کی کل 456 ٹیموں کے ساتھ ساتھ پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کی 262 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مقابلے کے دوران مجموعی طور پر 42 ٹیمیں چیمپئن بن کے ابھری۔ 42 ٹیموں نے رنر اپ پوزیشن حاصل کی اور 38 ٹیموں نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس روبوٹ مقابلے نے شریک ٹیموں کی جامع صلاحیتوں میں اضافہ کیا اور صنعت، تعلیمی اداروں اور تحقیقی اداروں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک بہترین پل کے طور پر کام کیا۔ 1999 میں اپنے افتتاحی ایڈیشن کے بعد سے یہ مقابلہ بیجنگ اور شنگھائی جیسے شہروں میں لگاتار 26 مرتبہ کامیابی سے منعقد کیا گیا ہے۔ اس تقریب کا مقصد جدید سائنسی اور تکنیکی کامیابیوں کی تبدیلی اور نفاذ میں سہولت فراہم کرنا بھی ہے۔ چین میں گزرتے وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی کی نئی جہتوں کو مسلسل فروغ دیا جا رہا ہے، جن میں روبوٹکس کا شعبہ بھی شامل ہے، جو ملک کی معاشی سماجی ترقی کو آگے بڑھانے میں پیش ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ اور رفقا کی نماز جنازہ آج تہران میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آج روانہ ہوں گے۔ ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ سفر آخرت۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خان کی تہران میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور دیگر کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ابراہیم رئیسی کی تدفین جمعرات کو آبائی شہر مشہد میں روضہ امام علی رضا کے احاطے میں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، جبکہ دنیا بھر کے رہنماؤں کی شرکت بھی متوقع ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس، ترکیہ اور افغانستان سمیت دیگر ممالک نے اعلان کیا کہ وہ نماز جنازہ میں اپنے نمائندے بھیجیں گے۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی گرفتاری کے لیے دائر مقدمے میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ میں 35,000 سے زائد معصوم انسانوں کی جانیں لینے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گرد گھیرا مزید تنگ ہو گیا۔ ناروے نے جنگی جرائم میں ملوث ہونے پر نیتن یاہو کی گرفتاری کا اعلان کر دیا۔ ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن بارتھ ایڈی نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر اگر عالمی عدالت انصاف نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع یوگلٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تو ناروے دونوں کو گرفتار کر لے گا۔ ناروے کی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر ہیگ ٹریبیونل کی جانب سے نیتن یاہو اور یوگلٹ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا جاتا ہے تو ہم انہیں گرفتار کرنے کی پابند ہوں گے۔ عدالت ہی فیصلہ کرتی ہے کہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں یا نہیں۔ وارنٹ پر تمام ممالک کو عمل کرنا چاہیے۔